صدیقی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ لشکر اسلام آ رہا ہے مکہ کی طرف، تو مکہ سے باہر نہ آخری رات پڑاؤ کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق وہ آگ روشن کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ جیسے جیسے وہ بیٹھے ہیں، تو حضرت ابو سفیان جو ہیں یہ رات کو 2 اور بندے ہیں ان کے ساتھ، تو یہ جاسوسی کے لیے آتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا حضرت عباس کے کہنے پہ، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے ڈر کے اسلام قبول کیا۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن کے حوالے سے بہت زبردست ٹاپک آپ نے رکھا اور ڈاکٹر صاحب نے گفتگو بھی کی، اور آپ نے انٹرو کے اندر بہت زبردست طریقے سے بتایا بھی ہے فتح مکہ کے حوالے سے۔ سر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی، آپ فاتح مکہ بن کے تشریف لا رہے ہیں۔ جی جس طرح آپ نے فرمایا سوال کے اندر ہی کہ کملی والے آقا ایک رات قبل، ہاں یعنی جب صبح آپ نے مکہ شریف کے اندر داخل ہونا تھا، جی اس سے قبل آپ نے مکہ کے باہر پڑاؤ فرمایا۔ جی جی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے ہاں کہ جناب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے مصطفیٰ کریم کے صحابی بنے، ہاں وہ کملی والے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ہاں ایک روایت کے مطابق آپ سے مکالمہ ہوا، کملی والے آقا نے ان سے سوال کیے، جی بالکل یہ بجا آپ نے فرمایا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ڈر کر اسلام قبول کیا آپ نے، بالکل دوست کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے، بہت سارا نے یہ چیزیں لکھی ہیں۔ جی جی لیکن وارث صاحب دیکھیں، اسلام ہمیشہ جو ہے نا وہ ظاہر کو دیکھتا ہے، باطن کو نہیں دیکھتا۔ صحیح آپ کی قلبی کیفیت کیا اس کو اسلام نہیں دیکھتا، ہاں اور ہم مسلمان جو نا جو فتویٰ ہے وہ بھی ظاہر پہ لگتا ہے، باطن پہ نہیں لگتا۔ صحیح جب بھی آپ کہیں فتویٰ لینے جاتے ہیں ہاں تو دل میں کیا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا، ظاہر کو دیکھا جاتا ہے۔ صحیح ہے لیکن جب بندہ مومن ایک اسلام کے اندر داخل ہو گیا، ہاں جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے، چاہے وہ ڈر کے اسلام قبول کیا صحیح یا پیسے کی لالچ کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ہاں اب دیکھیں زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اس کے اندر ایک جو مصرف ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو زکوٰۃ دیں جو غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ان کو زکوٰۃ دینی کیوں ہے؟ تو کملی والے آقا نے فرمایا تھا اس لیے کہ وہ شاید آپ کی مال کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے، اور ایسے ہوا ہے واہ جن کے پاس مال نہیں تھا، سرکار کی حکمت تھی۔ صحیح ہے کملی والے آقا نے صحابہ کرام جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، یعنی جو صلح حدیبیہ کی شرائط تھی اس کے اندر تو بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ اسلام جو ہے نا وہ غالب نہیں ہوا بلکہ مغلوب ہو گیا ہے، اور وہ غالب ہو چکے ہیں۔ لیکن جو کملی والے آقا کی نظر دیکھ رہی تھی وہ صحابہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ بالکل اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی فرماتی ہیں کہ صلح حدیبیہ کے مقام پہ ہی اللہ کریم کے حبیب نے ہمیں صلح کے حدیبیہ کے مقام پر ہمیں فتح کی خوشخبری دے دی تھی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ جس طرح فرما رہے ہیں، تو جب اسلام قبول کرنے والے بہت سارے اس ٹائم وہ لوگ تھے جنہوں نے ڈر کے اور جان بچانے کے لیے اسلام قبول کیا ہے، ایسے ہی ہے لیکن اسلام قبول کر لیا جب تو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحیح اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے ڈر کر اسلام قبول کیا یا مال کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے تو وہ اس کے اندر نہیں آتے۔ جب وَقُلْ لَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کریم نے سب جنت کا وعدہ فرما دی۔ جی صدیقی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے داخل ہوئے پھر، اور خانہ کعبہ جو ہے اس میں بے شمار بت ہیں، کیسے آپ نے پہلے طواف سے سٹارٹ کیا یا وہ بت شت نکالے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب دیکھیں، جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، سر آپ جب مدینہ شریف کے اندر تھے تو خواب کے ذریعے آپ کو اللہ کریم نے بتا دیا تھا۔ جی قرآن پاک اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ سبحان اللہ۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو بتا دیا تھا خواب کے ذریعے، اور اللہ کریم کے حبیب نے اپنے صحابہ اکرام کو بتایا، تو صحابہ اکرام اس ٹائم سے مچر رہے تھے کب ہم اس دھرتی پہ جائیں گے واہ واہ سبحان اللہ۔ جس دھرتی کے بارے میں کائنات کا رب اعلان کرتا ہے لا اقسم بہذا البلد واہ واہ وانت حل بہذا البلد۔ اب صحابہ وہاں مچر رہے تھے، اب وہ صحابہ جو اس کو چھوڑ کے گئے تھے
اس ام القرا کو چھوڑ کے گئے تھے تو صحابہ تو مچر رہے تھے، کب ہم رب العالمین کی دہلیز پہ جائیں گے، رب کے گھر کے سامنے جائیں گے، وہاں طواف کریں گے، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھیں گے، سینے کعبہ میں بیٹھیں گے، صحابہ تو تڑپ رہے تھے۔ ایسے ہی اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ان قریب اللہ کریم ہمیں فتح عطا فرمائے گا اور ہم وہاں جائیں گے۔ اب دیکھیں جس طرح کہ وہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، جب اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں نا، صحیح، اب آج ایک عام محلے کا کونسلر بھی بن جائے نا، وہ فاتح بن کے آتا ہے، یعنی میں جیت چکا ہوں، تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے، یا چیئرمین بن جائے اس کا انداز کیا ہوتا ہے، میں نہیں بن جائے کیا انداز ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ اللہ کے حبیب فاتح مکہ بن کر تشریف لا رہے ہیں، اور سرکار کا انداز دیکھیے، میرے مصطفیٰ کریم سواری پہ ہیں، جس اونٹ پہ سرکار، اب دیکھیں جب آنے کا انداز ہوتا ہے نا، جب فاتح آ رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تکبر۔ کملی والے آقا کی آپ عاجزی اور ان کے ساری دیکھیں، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے، روایات کے اندر آتا ہے کملی والے آقا نے اپنا سر اتنا جھکایا ہوا تھا کہ سرکار کا جو سر مبارک ہے، سر اقدس ہے، وہ سواری کے بالکل ساتھ لگ رہا تھا، بالکل ایسی ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم تسبیح و تعلیل کرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، اب وہ میرے مصطفیٰ کریم کو ستانے والے، سرکار کو تکلیفیں دینے والے، میرے مصطفیٰ کریم کو مکہ سے نکالنے والے وہ آگے ہیں۔ آج تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، کملی والے آ رہے تھے، سرکار فرماتے کہ آج میں تم سے بدلہ لوں گا۔ اب کفار مکہ بھی یہی سوچ رہے تھے، آج ہماری بوٹیاں بوٹیاں ہو جائیں گی، آج ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے حرم کعبہ کے اندر اعلان فرمایا، اور 10,000 صحابہ کرام کے سامنے جب سرکار نے دیکھا نا، وہی لوگ کھڑے ہیں جو میرے دشمن تھے، مجھ پہ کوڑا پھینکنے والے، مجھے ستانے والے، مجھ پہ اوجریاں پھینکنے والے، میرے راستے میں مجھے پتھر مارنے والے، میرے راستے میں کانٹے بچھانے والے، وہ سارے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آج تو ہمیں بالکل مار دیا جائے گا، ہمیں جو ہے نا وہ بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کفار مکہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو ان کے وہ جملے تھے کہ آپ کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک فرمائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، سرکار نے فرمایا آج تم سے کوئی جو ہے نا بدلہ نہیں لیا جائے گا، کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا تم جاؤ، جا سکتے، تم آزاد ہو۔ سب سے پہلے طواف کیا سرکار نے۔ اللہ کے حبیب میرے مصطفیٰ کریم صحابہ کرام کو لے کے سرکار تشریف لے کے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے جو اللہ کے حبیب نے کام کیا وہ میرے مصطفیٰ کریم نے کعبہ شریف کو بتوں سے پاک فرمایا۔ صحیح، وہ سارے جو بت انہوں نے اندر رکھے ہوئے تھے، میرے مصطفیٰ کریم نے بتوں سے پاک فرمایا، ٹھیک ہے، اور سرکار نے پھر طواف فرمایا۔ اور یہ جو طواف کے اندر ہم اکڑ کے چلتے ہیں نا، یہ جو پہلے چکروں کے اندر ہے کہ آپ نے اکڑ کے چلنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی، اس کی حکمت یہ تھی کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صحابہ اکڑ کے چلو، حالانکہ آمنہ کے لال خود فرماتے ہیں کہ عاجزی کرنی ہے، وہاں اکڑ کے چلنے کا حکم کیا پروفیسر صاحب؟ وہ یہ ہے کہ تاکہ کفار مکہ وہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا نا، وہ بھی دیکھ لیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ جب یہ یہاں سے چلے گئے تھے مکہ شریف کو چھوڑ کے تو یہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کو بتاؤ آج بھی ہم طاقتور ہیں۔ ان کو اسلام کا رعب بتانا تھا اور اپنا جو بتانا تھا، ہم یہ نہیں ہے کہ ہم شاید آپ کو یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے اس لیے ہم آج آپ کو معاف کر رہے ہیں، نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، طاقت اللہ نے دے رکھی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی حکمت تھی، سرکار کا تدبر تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم جانتے تھے کہ یہ لوگ جو کل اسلام کے مخالف تھے، ان کی نسل جب اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گی۔ بالکل صحیح ہے۔